بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول سرخ آنچل سیزن 2 جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے اور میں یہ رات کو آلموسٹ 1:40 پر ریکارڈ کر رہی ہوں، صرف اسی لیے کیونکہ صبح مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے میں ٹائم نہیں دے پاؤں گی، تو اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ کر ہی لوں، اتنا ٹائم تو نکال ہی لوں، کیونکہ کل میں نے ایک اور وہ ناول کی بھی ایپیسوڈ دینی ہے، مطلب میں نے نہیں دینی، میری جو دوسری دوست ہیں انہوں نے دینی ہے، تو وہ ایک آپ لوگوں کو ملے گی اور ایک یہ والی اس کی ایپیسوڈ مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے تھوڑا سا ٹائم نکال رہی ہوں اور بس جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو جلد سے جلد ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو 1-2 دن میں کمپلیٹ کر دوں، بس کل کا ٹائم دے دیں یار، میں ٹائم نکالتی ہوں، کچھ کرتی ہوں، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ کافی متاثر ہو گئی تھی، اٹھ کر وہ بک شیلف پر گئی، کتابیں دیکھنے لگی اور اس سے ایک بالکل سیاہ کتاب نے اٹریکٹ کیا، تو وہ کتاب نکال لی۔ اس کتاب کو کھولتے ہی اس کے سامنے ایک تصویر دکھائی دی، وہ تصویر الٹی تھی اور اس کے پیچھے تاریخ درج تھی، 7 دسمبر 2013۔ 7 لکھا تھا، آئی مس یو، کاش میں تمہیں کہیں سے چرا کر لے آؤں اور اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے، اس تصویر پر لکھی تحریر دیکھ کر اس تصویر کو سیدھا کر گئی اور جیسے کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ لائبہ تھی، ہاں وہ جانتی تھی اس لڑکی کو، یہ لائبہ ہی تھی۔ اس نے مڑ کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا، دروازہ بند تھا، اس کے ہاتھ میں تصویر تھی۔ اس لڑکی کا لائبہ سے کیا تعلق تھا؟ اور ابھی اس نے بتایا وہ میرڈ ہے۔ وہ ایک دم حیران رہ گئی، جبکہ لائبہ کی تصویر کو غصے سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ نفرت، حقارت، وہ 2 ٹکے کی لڑکی یوں اچانک اس طرح اس کے سامنے آنی تھی۔ اس نے کتاب دوبارہ اٹھا لی اور پوری کتاب دیکھی، اس کتاب میں اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک اور کتاب اٹھائی، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح 2-4 کتابیں چیک کرنے کے بعد اسے ایک ریڈ کلر کی بک دیکھی، وہ شاید نوٹس کی بک تھی۔ اس نے وہ کھولی تو پہلے پیج پر ہی درج تھا، حیدر کی لائبہ۔ وہ ایک دم سانس کھینچ گیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے باعث نفرت تھی، وہ اس کی کہنے کو بہن تھی، لیکن اس نے ہر پل اس لڑکی سے نفرت کی اور اس کی وجہ سے اپنی ہی ماں سے نفرت کی تھی کہ اس کی موت کا بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ تھا کون یہ، کیسے جانتا تھا اسے؟ وہ سوالات میں پڑ گئی تھی۔ اس نے وہ بک مزید کھولی تو رائٹنگ کافی خوبصورت تھی۔ وہ امپریس تو پہلے تھی، اب یہ جان کر کہ لائبہ سے یہ تعلق رکھتا ہے، اس نے اندر ایک حسد سے جنم لے گئی۔ اچانک دروازہ کھلا تو اس نے وہ کتابیں ویسے ہی رکھ دی اور وہ تصویر جلدی سے بیگ میں ڈال لی، اور حیدر بلو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں فریش سا باہر نکلا۔ امین کھانا لگا چکا ہے۔ اوہو یار، میرا فون گاڑی میں ہے، گاڑی بھی اندر لے کر آؤ اور میرا فون بھی، ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ بیٹھ جائیے۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح عزت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ امین تو حیران تھا کہ یہ کون سی پری آ گئی جو اس کا صاحب اتنی عزت دے رہا تھا۔ عالیہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ حیدر نے چہرہ گھما کر دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ حیدر نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے لگا۔ تو آپ نے اپنی وائف کا نہیں بتایا، کہاں ہے وہ؟ عالیہ نے جاننا چاہا کہ آخر بیوی کون ہے اس کی۔ اس کے بارے میں سوال سن کر وہ بڑی دل جمی سے مسکرایا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، فی الحال مجھ سے سخت خفا ہیں، اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر لڑکیاں اتنا ناراض ہوتی کیوں ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ نہیں، سب لڑکیاں نہیں ہوتی، وہ مسکرائی۔ شاید جنہیں سامنے والے میں انٹرسٹ ہو وہ کبھی دوسرے سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنسی۔ حیدر نے نفی کی۔ شی لوز می، اور محبت میں ناراضگی تو عام بات ہے، شاید عورت مرد کے منانے سے اور نکھر جاتی ہے، اور مجھے وہ ہمیشہ نکھری چاہیے، بھلے اب میری زندگی اسے مناتے ہی ختم کیوں نہ ہو جائے۔ وہ پھر سے اپنی دل فریب مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ لب دبا گئی۔ نام کیا ہے اس خوش نصیب لڑکی کا؟ لائبہ، وہ ترنت بولا، اور عالیہ اسے لقمہ منہ میں نہیں لیا گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جو کہہ کر سلاد کھانے لگا تھا۔ لائبہ، دانتوں میں ہی اس کا نام پیس لیا۔ اسے یہ شخص پسند آنے لگا تھا اور وہ لائبہ کا شوہر نکلا۔ اس کا بس نہیں چلا، بالکل اسی طرح جس طرح لائبہ کی ماں کو مارا تھا، جو کہ اس کی ماں بھی تھی۔ لائبہ کو بھی مار دیتے، بلکہ اسی دن مار دیتے، تو آج اس شخص سے ملاقات پر یہ علم نہ ہوتا کہ اس ڈیشنگ آدمی کی بیوی وہ تھی، اور وہ ڈاکٹر تھی۔ کب، کیسے؟ عالیہ کے لیے ہر دھچکا بہت زیادہ تھا۔ عالیہ کچھ نہیں بولی، تھوڑی دیر خاموش رہی۔ کھانا کھانے کے بعد حیدر کو لگا وہ چلی جائے گی، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ حیدر اب اس سے بیزار ہو رہا تھا اور وہ بار بار گھڑی میں وقت دیکھتا۔
شاید آپ بور ہو رہے ہیں، عالیہ بولی۔ حیدر نے جواب نہیں دیا۔ اوکے چلتی ہوں، کیا دوبارہ مل سکتی ہوں؟ اس نے کہا۔ حیدر اب بھی چپ چاپ اسے دیکھنے لگا، جس سے واضح ہو گیا تھا عالیہ کو کہ وہ کتنا موڑی ہے۔ جب تک موڑ تھا وہ بولا تھا اور اس کے بعد کوئی مروت نہیں تھی، بالکل منہ پر ٹیپ لگا لی تھی۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی اور حیدر نے گہرا سانس کھینچا۔ آج سکون سے سونے کا دل تھا اور ابھی وہ بیڈ پر گرا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چنگاڑا۔ ہم مصیبت ہو گئے آپ کے لیے، لائبہ تھی جیسے دبی دبی آواز میں بولی۔ جانے من مصیبت تمہیں نہیں کہہ رہا، مجھے کیا پتا تھا تم ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کہاں ہیں؟ لائبہ سیدھا سیدھا سوال کرنے لگی۔ گھر، وہ آنکھیں بند کیے جواب دے رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں یاد، اور بس وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ نیندوں میں بھی ہنس دیا۔ اس طرح یاد کیا جاتا ہے؟ 2 دن سے کوئی رابطہ نہیں، وہ شکوہ کرنے لگی۔ اس وقت بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بعد میں فون کرنا، اور میرے بنا دل نہیں لگ رہا، تم میرے پاس آ جاؤ، اس نے کہا۔ ہم کیوں آئیں؟ لائبہ تڑک کر بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور پھر لائبہ کو اس کے گہرے سانس بھرنے کی آواز آنے لگی۔ اسے علم ہو گیا وہ سو گیا ہے۔ اچھی لگ رہی تھی اس کی آواز، وہ مسکرا دی۔ ڈاکٹر لائبہ آپ کی شفٹ ختم ہو گئی ہے، ایک نرس بولی۔ جی ہم جا رہے ہیں، ڈاکٹر کامران آئے تو یہ پیشنٹ کی ڈیٹیل ہیں، آپ دے دیجیے گا۔ وہ موبائل کو یوں ہی کھلا رکھے اس کی سانسیں سنتی فائلز تھما کر باہر نکلی، لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کال بند کرنی پڑی۔ اس کا ارادہ بالکل نہیں تھا مرتضی ہاؤس جائے، حیدر تو سو رہا تھا، تبھی وہ کہیں جا سکتی تھی، ورنہ وہ زبردستی اسے اپنے گھر بلا لیتا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکتی۔ اسے نے ہمت کر کے نور اور باقی سب کا سامنا کرنے کا سوچا اور گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اچانک موڑ کاٹا تو وہ بائی مسٹیک رانگ وے پر نکل آئے، جہاں سے ٹریفک آ رہی تھی۔ معلوم نہیں کس بے دھیانی میں تھی، وہ گھبرا کر کبھی گاڑی ایک طرف لے کر جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ لوگ اسے گھور گھور کر بول کر جا رہے تھے، جب چلانی نہیں آتی تو روڈ پر کیوں نکلتی ہو؟ ایک لڑکا بھڑک کر اسے کہہ کر چلا گیا، جبکہ وہ گھبراہٹ سے رونے والی ہو گئی۔ وہ پیچھے کی طرف لے کر جاتی تو ایک طرف سے گاڑیاں آ رہی تھی، ایک طرف سے جا رہی تھی، اور بیچ میں اس کی گاڑی اڑ گئی تو ٹریفک پیچھے سے رک گئی۔ وہ گاڑی روکے چہرہ چھپا کر رو دی، کیونکہ لوگ اسے سنا رہے تھے، اور گاڑی ہٹائے یہاں سے۔ اس نے گاڑی ہٹانی چاہی تو اچانک معلوم نہیں گاڑی کو کیا ہوا، گاڑی چل کر ہی نہیں دے رہی تھی، کیوں رک گئی تھی یہ علم نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے حیدر کو کال ملائی، مگر وہ تو سو رہا تھا۔ اس نے پھر سے گاڑی پیچھے کرنا چاہی، مگر دونوں طرف سے ٹریفک بلاک ہو گئی تھی، گاڑیوں کے ہارن اس کو مزید کنفیوز کر رہے تھے۔ دوسری طرف اس کی آنکھ ایک دم کھلی تھی، اس نے ایک دم فون اٹھایا، 2 منٹ پہلے کی کال تھی۔ اب کیا ہو گیا جو خواب میں آ کر رو رہی ہو؟ وہ بڑبڑاتا اٹھا اور کال گھمائی تو کال پک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شر ڈالتا اور جلت میں بس نکلتا چلا گیا۔ ہاسپٹل کے ابھی راستے میں ہی تھا کہ ٹریفک بلاک دیکھ کر وہ تب گیا۔ کون جاہل ہے یہ؟ باہر نکل کر اس نے سوال کیا تھا۔ معلوم نہیں کون لڑکی ہے، گاڑی چلانی آتی نہیں، روڈ پر نکل آئی ہے، وارڈن روکے کھڑا ہے اس لڑکی کو، اور نہ جانے دے رہا اور نہ وہ محترمہ روئے جا رہی ہے۔ ایک آدمی کلس کر اسے ساری کہانی بتا گیا۔ حیدر نے سر جھٹکا اور ہارن پر انگلی رکھ کر کھڑا ہو گیا، جس سے اور شور پیدا ہو گیا تھا، اور اچانک اس آدمی کی بات کو اس نے ریوائنڈ کیا۔ وہ لڑکی روئے جا رہی ہے، اور بے ساختہ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور بھاگتا ہوا تقریباً وہ آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو چیرتا ہوا وہ اس جگہ تک پہنچا۔ وہ رک موڑے چہرہ چھپائے رو رہی تھی، جبکہ وارڈن اسے سوالات کر رہا تھا۔ لوگوں کی گاڑیوں کا شور تھا اور عجیب ہی ماحول تھا۔ فولش نان سینس، وہ بڑبڑایا اور ایک دم نکل کر باہر آیا۔ ہائی ایکسکیوز می سر، شی از مائی فولش وائف، آئی ایم سوری، آئی نو اٹس رانگ وے، آئی ول پے یو۔ حیدر کی آواز پر اس نے جلدی سے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے جو وارڈن سے بول رہا تھا۔ آپ اپنی وائف کو ڈرائیونگ سکھائیے سر، آپ تو کافی سمجھدار دکھتے ہیں۔ وارڈن حیدر کے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ دیکھ کر شہری لہجے میں بولا، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ لائبہ پر دھاڑ رہا تھا۔ جی بالکل، اب تو ایسی گاڑی چلانا سکھا دوں گا، یہ روڈ پر ریس بھی لگا سکتی ہیں، وہ سکون سے بولا، جبکہ لائبہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شکر کا سانس بحال کیا، ورنہ لگ رہا تھا آج اس شور میں وہ مر جائے گی۔ اب یہاں سے یہ گاڑی ہٹائیے، شہر کا مین روڈ بند کر چکی ہے آپ کی وائف، وہ بولا تو حیدر سر ہلا کر پلٹا۔ چلو، اس نے لائبہ کو گھسیٹا۔ حیدر ہم غلطی سے نکل آئے یہاں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سب ہم پر بول رہے تھے۔ او میرا بچہ، 70,000 میرا ٹھکوا کر تب زبان منہ میں آئی ہے۔ چلو اب نان سینس، وہ بھڑکا اور ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہو، جبکہ لائبہ کی گاڑی کو پہلے ہی اس نے سائڈ پر ایک طرف پر کر دیا۔ لائبہ حیرانگی سے گاڑی دیکھنے لگی کہ اب کیسے چلنے لگی تھی وہ۔ یہ گاڑی ہٹوا لیں مسٹر، وہ وارڈن پھر سے بولا، جس پر اس نے سر ہلایا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر اس ٹریفک میں سے باہر لانے لگا، جبکہ کچھ لوگ لائبہ کے منہ بسوڑنے اور رونے پر ہنس بھی رہے تھے۔ اور حیدر نے اسے گاڑی میں پٹکا اور گاڑی کو بڑی مہارت سے وہاں سے نکال کر وہ گاڑی کو پارکنگ تک لے آیا۔
चुप। वो कुछ बोलती कि उसने उसे घूर कर चुप करा। लाइबा मुंह फुला गई। गाड़ी लॉक कर रहा हूँ, आता हूँ, तुम्हारी गाड़ी पार करके, कहकर वो बाहर निकला और रोड पर पैदल ही उसकी गाड़ी के सिम भागने लगा। लाइबा ने उसे देखा था, वो चंद ही मिनटों में गायब हो गया। हमारा क्या कसूर है, वो खुद से बोली। वो तो गलती से गाड़ी रॉन्ग वे पर आ गई। सारे ही हमारे पीछे पड़ते ही रहते हैं और अब ये भी हमें ही डांटेंगे। यूँ नहीं सबको मारते, अब बीवी से मोहब्बत तो दिखाते। फिल्मों में ऐसे ही होता है कि हैदर साहब है, 2-2 दिन गायब रहते हैं, फिर मिलते हैं तो भड़कते हैं। वो खुद ही शिकायतों का पहाड़ बना चुकी थी। तकरीबन 20 मिनट लगे थे उसे और वो दोबारा गाड़ी में था। तुम्हारी इस खोपड़ी में दिमाग है भी या बस गोबर भर रखा है? वो गाड़ी को गियर लगाता तपता हुआ बोला। लाइबा ने उसकी जानिब देखा। आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, वो संजीदगी से बोली। बिल्कुल, मैं तुम्हारी इंसल्ट ही कर रहा हूँ। अगर तुम समझ लो तो तुम रोड पर रॉन्ग वे पर निकल आई हो, दिमाग में सुराख है तुम्हारे? वो भड़क रहा था। लाइबा मुंह बचोड़ कर बैठ गई। जब चलानी नहीं आती तो निकलती क्यों हो घर से? आइंदा इस खटारा में मत जाना। 2-4 दिन के लिए क्वेटा जा रहा हूँ। और लाइबा से पहले कुछ बोलती कि वो टोक गया घूरते हुए। मेरी गाड़ी यूज़ कर लेना, वरना ड्राइवर का अरेंज कर दूंगा। हद होती है, वो डांटता जा रहा था, जबकि लाइबा ने चोरी चोरी नज़रों से उसे देखा। एक सवाल है बस, प्लीज़ पूछने दें, वो जैसे बोली थी। हैदर मुस्कुराहट रोक गया। पूछो, उसने इजाज़त दी। क्यों जा रहे हैं आप क्वेटा? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। कुछ काम है, थोड़ा सा वहीं करना है। वो दोबारा डैशबोर्ड से सिगरेट उठाकर उसे बताने लगा, जबकि लाइबा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। आप हमें नहीं बताएंगे? नहीं, उसने साफ इनकार किया। जिनके पास दिमाग नहीं होता मैं उनसे बात नहीं करता, वो शरारती लहजे में बोलता उसे देखने लगा। अच्छा, वो आंखें सुकेड़ कर देख रही थी। हाँ, कम दिमाग वालों को किस करने में मज़ा अलबत्ता ज़रूर आता है। डू यू वांट? वो आईब्रो अचकाकर पूछने लगा। चुप हो जाइए, हर वक्त बेशर्मी फैलाने का शौक़ है आपको, वो चेहरा बाहर मोड़ती बोली, जबकि हैदर हंस दिया। खाना खाया है? वो बेसाख्ता सवाल कर गया। नहीं, उसने इनकार किया। चलो डिनर करते हैं। उसने गाड़ी दूसरी सिमत मोड़ ली। लाइबा कुछ नहीं बोली। बाय द वे, गाड़ी चलाना इतनी गंदी तुम्हें सिखाई किसने है? हैदर, आपको हमारे अंदर से बुराइयां निकालनी आती हैं और हमारे बाबा ने हमें सिखाई थी और हम बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, वो मुंह फुलाकर बोली थी, जबकि हैदर हंस दिया। डैडीज़ गर्ल, अब ज़रा हस्बैंड से ड्राइविंग सीखो, तुम्हें सारी उम्र याद रहेगी। आंख दबाता वो गाड़ी को झटके से रोक गया। लाइबा नासमझी से उसे देखने लगी, जबकि हैदर ने उसकी कमर में बाजू हायल किया और उसे अपनी सिमत खींचा। हैदर, वो एहतजाजन चीखी, जबकि हैदर को कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने अपनी गोद में बिठा दिया। लाइबा बौखलाहट का शिकार थी। हैदर उसके अंदर से उठती हल्की हल्की परफ्यूम की खुशबू अपनी सांसों में उतारता मुस्कुरा दिया। ऐसा लगा सारी थकावट बस यहीं उतर गई हो। उसने पीछे से एक हाथ लाइबा की कमर में हाल किया और दूसरे हाथ में लाइबा का हाथ पकड़ता स्टीयरिंग पकड़ गया। चलाओ गाड़ी और इसी वे से गुजरना जो बंद कर चुकी थी, हैदर बोला, जबकि लाइबा शर्म से सुर्ख पड़ चुकी थी। हैदर, लोग देख रहे हैं, उन कमबख्त लोगों की किसे परवाह है नहीं, वो भारी लहजे में बोलता उसे परेशान कर गया था। लाइबा ने स्टीयरिंग पकड़ा और सामने देखती घुमाने लगी, जबकि हैदर ने स्पीड बढ़ा दी। लाइबा की एकदम चीख निकली। इतनी ज़्यादा ड्राइविंग में ऐसे शुगल कौन लगाता था? हैदर, हम मर जाएंगे, आप तो चाहते ही यही हैं, वो चिल्लाई और सामने देखती लोगों से अपनी गाड़ी बचाने लगी, जबकि हैदर हंसते हुए और भी तेज़ कर गया और लाइबा की चीखों ने गाड़ी में शोर बर्पा कर दिया। हैदर का कहका उभरा और उसने लाइबा को पीछे खींचकर एक हाथ से स्टीयरिंग थामा और उसी मेन रोड पर वो तेज़ स्पीड में गाड़ी को काबू में रखता उसी 240 की स्पीड पर ड्राइव कर रहा था, जबकि लाइबा के रंग उड़े हुए थे और हैदर के लब आहिस्ता आहिस्ता लाइबा के गालों को छू रहे थे, जैसे वो बेवक्त तो काम सर अंजाम दे रहा हो। हैदर, वो चिल्लाई। सामने ट्रक था। हैदर ने 2 बार गाड़ी को गियर लगाया और स्पीड को मज़ीद बढ़ाता चला गया। शीशा खुला होने की वजह से हवा लाइबा के बालों को चेहरे पर ले आई थी, जबकि हैदर इस ट्रैफिक से गाड़ी निकालता अब हाईवे पर ले आया था। इस्लामाबाद की बल खाती खूबसूरत सड़कों पर वो उसकी जान लबों पर ले आया था, जबकि काफ़ी मुतमईन होने के साथ साथ रोमांटिक जरासीम अब भी बेदार था। और अचानक उसने झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाया। लाइबा का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा। आह, वो गहरे गहरे सांस भरने लगी।
आप पागल हैं, आज हम मर जाते। ये किस स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे आप? अब हमें समझ आई आपके आए रोज़ एक्सीडेंट क्यों होते थे और अंकल आपको गाड़ी क्यों नहीं दिलवाते थे, यहाँ तक कि बाइक पर भी पाबंदी थी। वो मुड़ते हुए उसके सीने पर मुक्के मारती बोलती ही चली गई थी, जबकि हैदर हंस रहा था। तुम और वो तुम्हारा चूज़ा सा अंकल दोनों मेरे पीछे लगे रहना, मगर मुझे पकड़ नहीं सकते। सुकून से एक बंदा घर में आराम की घर से कि आगे सफ़र पर जाना है सो रहा था। एक तो पहले ख्वाब में आकर रोती हो, फिर तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारता हूँ तो तुम मुझे बातें सुनाती हो। तुम्हें तो चाहिए था मेरे चेहरे पर अपनी इस हसीन लिपस्टिक के निशानात छोड़ देती, लेकिन काफ़ी नाशुक्री लड़की हो भाई तुम तो। वो मसनूई घूरी डालता उसे सुनाता चला गया। लाइबा लब दबा गई और उस पर से हटाना चाहा। वो अपने घर में किसी कमरे में नहीं थे जो वो उस पर ऐसे चढ़े बैठी रहती। हैदर को अलबत्ता कुछ और मंजूर था। मैं अपना हक खुद ही ले लेता हूँ, ये शुक्रिया के तौर पर। मेंशन नॉट हनी। वो एकदम उसके सर को सख्ती से जगड़ता गाड़ी के शीशे से टकराता उस पर झुका। लाइबा का आधा सर गाड़ी से बाहर था और हैदर उस पर झुका उसकी सांसों को अपनी सांसों में उतार रहा था। खूबसूरत हवा भी उन दोनों के बीच से गुजर न सकी, इतना वो उसमें मगन था। और जब दूर से गाड़ी के आने का एहसास हुआ तो वो मस्तदी से उसे भी अंदर खींच के और ख़ुद भी अंदर होकर बैठ गया, जबकि उसका पसंदीदा काम आज सर अंजाम नहीं हुआ था। ना कोई ज़ख्म दिया, ना कोई तकलीफ़ से आंसू निकला। शायद ये नरमी थी थोड़ी बहुत। लाइबा को अलबत्ता यकीन नहीं था उस पर। तभी अपने होंठों को छूकर देखने लगी। हैदर का कहका उभरा, ठीक हो तुम, कहीं से नहीं तोड़ा तुम्हें मैंने। वो उसके रेशमी बालों में हाथ चलाता बोला तो वो सर झुका गई। आपने अंकल से बात नहीं की? लाइबा ने उसकी जानिब देखा। हैदर ने सीट को पीछे की जानिब किया और ख़ुद भी नीम दराज लेटता उसे खुद पर लेटा चुका था। मौका नहीं मिला, मगर मैं जल्द कर लूँगा, डोंट वरी। नहीं हैदर, घर में हालात ऐसे हैं, किसी चीज़ का मौका नहीं मिलेगा। आप फिर भी मौका निकाल कर करें ना बात। वो ज़ोर देने लगी। तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? उसने उसकी पेशानी को नरमी से छुआ। लाइबा उसकी सिम देखने लगी। सच तो यह था, वाकई उसे उस पर यकीन नहीं था, मगर वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी इस बात में गर्दन हिला दी कि हाँ, वो उस पर यकीन रखती है तो बस फिर ईजी हो जाओ, उसने कहा। लाइबा ने सर उठाया। सीरियसली मैं खुद पर काबू नहीं पा सकता जब तक तुम मेरे इतने नज़दीक हो, गमगीन लहजे में कहते वो आपके जिस जुनून से उस पर चपटा था वाज़ेह था, अब नए ज़ख्म उसे ज़रूर देगा। रात 9 बजे वो घर लौटे। हैदर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, जबकि लाइबा आयत से इजाज़त लेकर ऊपर नूर के पास चली गई। वो नूर से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि कभी उसने ये नहीं चाहा कि उसकी ज़िंदगी को ख़राब करे। वो बेहद शर्मिंदा थी, जबकि हैदर उसे जहाँ छोड़कर खुद बिना किसी को बताए निकल गया था। वो टांग पर टांग रख के सिगरेट मुंह में दबाए सुकून से बैठा सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जिसे वो जानता तो नहीं था और ना ही ठीक से उसकी शक्ल देखी थी। अलबत्ता उसके भाई के चेहरे पर फिक्र लाने की वजह ज़रूर थी। उसने सिगरेट के 2-3 लंबे लंबे कश भरे और उस तलमलाती मछली की जानिब देखता उठ गया। वो आगे बढ़ा। इर्द गिर्द उसके गार्ड्स खड़े थे, जिनमें से 2-4 ही उसके लिए भरोसामंद थे और बाकी सबको तो उसकी सस्पेंशन के साथ ही हुकूमत ने ले लिया था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो? वो चिल्लाई, जबकि हैदर ने सिगरेट लबों से आज़ाद की और उसकी राख उस लड़की के हाथों पर छिड़क दी। लड़की मचल कर चीखी। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तकलीफ़ की परवाह किए बिना उसने सवाल किया। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने क्या किया है? वो वही सवाल दोहराने लगी, जबकि रोने भी लगी थी। मुझे बार बार एक ही बात सुनने की आदत नहीं। अगर तुम चलाना चाहती हो तो मुझे बचाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। कुछ न्यू करो, अब बोर ना करो, ताकि मुझे मज़ा आए, वरना इतना वक्त मैं किसी को नहीं देता सिवाय अपनी बेगम के। वो खुद ही मुस्कुरा दिया, जबकि सामने बैठी लड़की समझना चाह रही थी कि ये कौन है, उसे यहाँ क्यों लाया था और करना क्या चाहता था। ठीक है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? उसने फिर से सवाल किया। वो लड़की खामोश रही। हैदर ने सिगरेट उसकी गर्दन पर रख दी। जलता सिगरेट गोल दायरे की सूरत में उसकी गर्दन का छोटा सा हिस्सा जला गया, जबकि वो फिर से चीखती चल रोने लगी। आयशा, वो तेज़ी से बोली। वेरी गुड। तो आयशा, तुम रोशानी की तस्वीर और वीडियोस एडिट कराई थी। ये नई शक्ल तो तुम्हारी ऐसी नहीं है कि तुम इतने बड़े काम कर सको। उसने उसकी आंखों पर से पट्टी खींचकर उतारी और आयशा को मलगजे से अंधेरे में हैदर नज़र आया, जो काफ़ी मज़ा ले लेकर सिगरेट पी रहा था।
جبکہ آج تک اس نے کسی کو اتنے سرور میں سگریٹ نوشی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 100% زریاب کا بھائی تھا، وہ وکیل تھا، اور شاید خطرناک بھی۔ عائشہ لب دبا گئی۔ حیدر نے پڑھ کر دیکھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پسند کہ میں اپنا سوال دہراؤں، اور وقت بھی کم ہے، تمہیں تیزی سے جواب دینا ہوگا، وہ بولا، سرد لہجہ تھا۔ عائشہ نے غصے سے سر اٹھایا۔ کچھ بھی کر لو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ روشانی میرے اور زریاب کے بیچ میں آئی تھی، اسے بے عزت اور بدنام ہونا ہی تھا، اور میں اسے مزید بدنام کر دوں گی، وہ چیخی، جبکہ اس کی آنکھوں سے سرخ ہو کر پانی بہنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھ میں اور زریاب میں کیا فرق ہے؟ اس نے چیئر گھما کر موڑی اور دونوں ٹانگیں واہ کر کے اس چیئر پر بیٹھ گیا۔ عائشہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ اس اندھیرے میں بھی بہت اثر رکھتا تھا، شاید آگ اور پانی کا۔ میں آگ نہیں ہوں، میں چیختا چنگھاڑتا سب کو بہا کر ختم کر دینے والا پانی ہوں جو آگ کو بھی بجھا دے۔ اب تم بتاؤ، تمہاری جو یہ کینچی کی طرح چلتی زبانیں، اسے اپنے سٹائل میں بند کراؤں یا تمہیں کوئی ریگریٹ ہے؟ اس نے جاننا چاہا۔ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ہمیشہ روشانی کو نیچا دکھایا تاکہ زریاب میری طرف دیکھے اور وہ میری جانب متوجہ ہو بھی جاتا، مگر روشانی ہمیشہ بیچ میں آ جاتی تھی۔ عائشہ سر جھٹک کر بولی، تو کیا تم نے انہیں الگ کر دیا؟ وہ تو کشمیر ہنی مون منانے چلے گا اور تم یہاں بیٹھی اپنی جلن کا اظہار کر رہی ہو۔ افسوس، وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھا۔ عائشہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خود فیصلہ کرو، تمہیں سزا کیا دی جائے؟ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میں حق پر تھی، اور حیدر نے گھما کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اس کے بعد جکڑ کر منہ اوپر کیا۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو بے لباس کر دیا اور یہ سمجھ رہی ہو حق پر تھی تم؟ حیدر کا تھپڑ ہی عائشہ کے اوسان خطا کر چکا تھا، اوپر سے وہ پھنکارا تو اس کا دماغ چکرا گیا۔ کون شامل ہے تمہارے ساتھ؟ حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ روتے ہوئے انکار کرنے لگی۔ جتنا پوچھا ہے جواب دو، ورنہ اس سگریٹ سے تمہارا وجود راکھ کر کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا، تب تمہیں بے لباس کے اصل معنی معلوم ہوں گے۔ بتاؤ مجھے، وہ اس کے بالوں سے اسے جھنجھوڑ کر بولا، جبکہ عائشہ پھر سے چلانے لگی۔ اتنا مت چلاؤ میری جان، تمہارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ چیخیں مار کر ثابت نہ کرو کہ حیدر تمہاری عزت لوٹ رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ کر کہیں سے بھی لگتا ہے تمہارے اندر کوئی انٹرسٹ لے گا۔ اوپر سے اس شیطانی دماغ پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر عورت کے دماغ کا ایک حصہ فارغ ہو تو مرد اس پر جان نثار کرتا ہے، پورے دماغ کی، اور خاص کر شیطانی دماغ کی عورت مرد کی توجہ نہیں، اس کے اسی رویے کا باعث ہے۔ اینی ویز، اگر تو تم شرمندہ ہو تو جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، سب پہلے کی طرح ٹھیک کرو، اور اگر تم شرمندہ نہیں ہو تو کچھ اور سوچیں گے۔ میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں، وہ اسی لائق تھی، عائشہ غصے اور جنون میں بولی۔ حالانکہ وہ جان چھڑا کر یہاں سے بھاگ سکتی تھی، لیکن اس کے شاطر دماغ نے شاید کام نہیں کیا تھا۔ حیدر مسکرا دیا اور اس کی گردن جکڑ لی۔ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اتارو اس کا لباس اور تصویریں بنا کر اپنے ساتھ سوشل میڈیا پر لگا دو، ہر اخبار، ہر نیوز پر اس کی شکل کے ساتھ اس کی تصاویر ہونی چاہیے۔ وہ سکون سے بولتا پڑ گیا اور دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا، جیسے اب یہ تماشا شوق سے دیکھے گا۔ عائشہ کا دم نکل گیا، وہ 4 مردوں سے بے لباس کرنے کو آگے بڑھے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتے تم، میں جان سے مار دوں گی تمہیں، نہیں، وہ چلانے لگی، جبکہ وہ دوسری سگریٹ سلگا کر سکون سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس کے گارڈ نے اس کے گریبان سے دوپٹہ کھینچا۔ حیدر کی سگریٹ کے مرغولے فضا میں گھوم رہے تھے۔ نہیں، اور جیسے ہی اس کی قمیض کا ایک سرا پھٹا، وہ چلاتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے بے لباس نہ کرو، یہ سب میرا پلان نہیں تھا۔ میں اسے بے عزت ضرور کرنا چاہتی تھی، لیکن صرف زریاب کی نظروں میں گرا کر، باقی سب اس نے کہا تھا، وہ روتی ہوئی بولی، اور حیدر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، اس کا شک نشانے پر تھا۔ آپ ہی، اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے، جبکہ نور مسکرا دی۔ نہیں، تمہارے رونے سے کچھ نہیں بدلے گا، اور سچ بتاؤ، مجھے سارم سے بھی کوئی اختلاف نہیں، وہ تو وہ بتا چکا تھا جو وہ کرنے والا تھا، کہہ چکا تھا وہ مجھے کہ مجھے پسند نہیں کرتا اور میں اس سے شادی نہ کروں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے، جبکہ رنگ جو ملائی جیسا تھا، دور سے ہی چمک دمک رکھتا تھا، اب پیلا پڑ گیا تھا۔ لائبہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نور نے گہرا سانس بھرا اور لائبہ کو تسلی دی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جبکہ لائبہ اس کے سامنے بیٹھی مزید شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئی، جبکہ اچانک ہی
کھلا اور عارض کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیٹی کے آنے کے بعد پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ شاید خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، اس سے بات کرے۔ نور نے ناگواری سے چہرہ موڑ لیا۔ لائبہ ان سے کہو جائے یہ یہاں سے، نور سپاٹ انداز میں بولی۔ لائبہ نے آنسو صاف کر کے سر اٹھایا۔ نور پلیز پلیز میرا نام نہ لیں، آپ نہ لیں، میرے اندر سے آپ کے لیے غصہ اور نفرت کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میری بربادی کے ذمہ دار ہیں، نہ آپ زبردستی کرتے، نہ میں آپ کی بات مانتی اور نہ ہی میں داغدار ہوتی۔ بابا آپ بہت خود غرض ہیں، بہت، وہ چلائی، جبکہ عارض کی آنکھیں سرخی مائل ہو گئی۔ جائیے آپ یہاں سے، میرے لیے براہ مہربانی اب کچھ مت کیجیے گا، اور اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ میری بات نہیں سننی، ایسے ہوتے ہیں ماں باپ۔ میں اپنی ماں کو بتاتی رہی ساری مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مما پلیز یہ شادی رکوائیے، تو وہ مجھے الزام دے گئی کہ میں ایان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تبھی سالم سے شادی پر انکار کر رہی ہوں۔ آپ بھی جانتے تھے یہ بات، مگر صرف ایان کی وجہ سے مجھے زبردستی اس جہنم میں جھونکا۔ کون سے ماں باپ یہ کرتے ہیں؟ وہ جیسے اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی جو بہت دنوں سے دبائے بیٹھی تھی۔ لائبہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ خود بخود شاید اس میں اتنی ہمت کبھی کہیں تھی کہ نور کھڑی ہو گئی، اس کے سامنے آ گئی۔ آپ شاید چاہتے ہی یہ تھے میں بھی لٹ پٹ کر آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا چہرہ تھام گیا۔ ایسا ہی ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے کرتے اتنے ظالم کیوں ہو گئے تھے؟ مجھ پر یقین نہیں کیا، مجھے زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دیا، میرا حال نہیں دیکھا، مجھے پڑھ کر نہیں دیکھا آپ نے مجھے تکلیف دیا بابا، جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی، صرف انہوں نے ہی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی۔ وہ روتی روتی اسی کے سینے سے لگ گئی، جبکہ عارض نے اسے دونوں بازوؤں میں قید کر لیا، جیسے اس سے زیادہ قیمتی واقعی اس کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ اپنی بے وقوفی اور ہر درمی میں کیا کر گیا تھا اپنی ہی اولاد کے ساتھ۔ نور بری طرح رو دی، شاید عارض کی ہی منتظر تھی۔ مجھے معاف کر دو نور، میری جان، میرا بچہ، میں نے تمہارا برا نہیں چاہا تھا، میں تو چاہتا تھا میری بیٹی آئیڈیل لائف گزارے۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط کیا، میں غلط تھا، تم ٹھیک تھی۔ اس کی پیشانی چومتا خود بھی اس کے آنسوں سے تکلیف دہ ہوتا رو پڑا تھا۔ آیت بھی پیچھے کھڑی سسک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اپنے باپ کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا لو۔ نور میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، بہت۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا، جبکہ نور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھوں کو چومتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اس نے واقعی اس دنیا میں صرف اپنے باپ سے محبت کی تھی، اور وہ رو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ تکلیفیں خود پر سہ لیتی، لیکن باپ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ جیسے نئے سرے سے ٹوٹ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اور عارض کو لگا اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اسے دوبارہ خود میں بھینچ گیا۔ لائبہ نم پلکوں سے مسکرا دی، جبکہ آیت نے بھی نور کو سینے سے لگایا۔ وہ جب اس کے پاس آئی تھی وہ یوں ہی سپاٹ رہتی تھی، اور اب باپ کے سامنے شکوہ سارا نکال کر جیسے بوجھ کم کر گئی تھی۔ ہاں، یہ زخم جو اس کی روح، اس کے جسم اور اس کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا، اسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا، لیکن غلطیوں کا احساس ہونا بھی کچھ مرہم بن ہی جاتا ہے۔ وہ ماں باپ سے لگی کھڑی تھی، جبکہ عارض اس کے بالوں پر، کبھی پیشانی پر پیار کرتا بے حد بے چینی کا شکار تھا۔ نور سمجھ سکتی تھی اس کی کیفیت، اور اپنی کیفیت وہ کس کو بیاں کرتی۔ وہ باہر نکلی اپنے گھر جانے کے لیے، تبھی سیل فون بجنے لگا۔ حیدر کی کال تھی، اس نے کال پک کی۔ جی حیدر، وہ بولی تو لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ سنجیدگی سے اس نے سوال کیا۔ وہ نور آپ ہی رو رہی تھی تو ہمیں بھی رونا آ گیا۔ وہ سر جھکا گئی جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی تو ایک کھینچ کر کان کے نیچے لگا دیتا، کوئی اور روئے تو تمہارا رونا فرض ہے اس کے ساتھ۔ وہ جھڑک گیا۔ ہمارا دل پہلے ہی رو رہا ہے، آپ اور ڈانٹ لیں۔ وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ میری بے وقوف بیوی، ہر کسی کے ساتھ نہیں روتے۔ اینی ویز، گھر نہیں جانا تم نے، جب تک میں نہ آ جاؤں تم وہیں رہو گی، میرے روم میں چلی جاؤ۔ مگر لائبہ سمجھ نہ سکی اس حکم کو۔ حیدر کی سنجیدگی اس کے غصے کی اطلاع دینے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر پلٹی۔ گڈ، وہ کہہ کر کال کٹ کر گیا، جبکہ لائبہ اس کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ ظاہر کشمیر بہت خوبصورت ہے، اس کی چہکتی ہوئی آواز اپنے عقب سے آئی تو وہ مسکرا دیا۔ تم سے کم، اس نے کہا تو وہ ذرا سرخ سی ہوئی۔ یہاں آ کر تو اس کے طور اطوار سب بدل گئے تھے، کچھ زیادہ ہی بے باک ہو گیا تھا۔ خیر پہلے بھی کم نہیں تھا۔ ویسے روشی، ایک بات بتاؤ، ساری دنیا سمجھ رہی ہے ہم ہنی مون پر ہیں، اور تم مجھے یہاں پہاڑوں اور درختوں کی سیر کو لے آئی ہو۔ ویسے تمہاری سفر کی تھکان نہیں اتری تھی، جان بوجھ کر رہی ہو کہ یہ سب؟
ज़रियाब उसकी चालाकी को समझता बोला, नहीं तो। वो ज़रा खफीफ से होती गर्दन नफ़ी में हिला गई, जबकि ज़रियाब ने उसे ज़रा घूर कर देखा। हेलो, अब देर हो रही है हमें, उसने कहा। सुबह से वो लोग निकले हुए थे। वो कभी इधर घूमने निकल जाती, कभी उधर निकल जाती, और जब वो यहाँ पे आए तो उसे सफ़र की इतनी थकान थी, उसने ज़रियाब की शक्ल भी नहीं देखी थी और सीधा बिस्तर में घुस गई थी, जबकि सामान से लेकर कपड़े और यहाँ तक के खाने भी उसने ज़बरदस्ती उसे खुद खिलाया था और 2 दिन से वही हरकतें कर रही थी। ज़रियाब अब समझ गया था, वो डर रही थी उससे। ज़ार, अभी तो उसे पहाड़ पर जाना बाकी है, वो बोली और उस सिम चलने लगी। उस पहाड़ से ही ना धक्का दे दूँ मैं तुम्हें। वो घूर कर उसका हाथ खींच कर उसे गाड़ी की जानिब लेकर आया। आप लोगों का ना एक ही प्रॉब्लम है। यस माय डियर, हनीमून इसे ही कहते हैं, वो उसकी बात का मतलब समझकर बोला, जबकि मुस्कुराहट भी रोकी क्योंकि गुस्से में थी वो। उसने गाड़ी घुमाई, रोशानी उसे घूरने लगी। मगर मैं यहाँ सिर्फ घूमने आई थी। घुमाता हूँ ना तुम्हें, अच्छे से घुमाऊंगा और इतना घुमाऊंगा कि सुबह तक चकराती फिरोगी। वो एक आंख दबाता बोला। रोशानी सुर्ख सी पड़ गई, जबकि ज़रियाब हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो कुछ ही देर में होटल पहुँच गए थे। मुझे भूख लगी है, रोशानी ने फिर से कोई बहाना तलाश कर लिया था। ज़रियाब ने गहरा सांस भरते सर हिलाया और उसे वही लॉबी में बैठने का कहा और ख़ुद मालूम नहीं कहाँ गया था, जबकि रोशानी घबराहट से हाथ मसलने लगी। वो कहाँ भागे? वो तो बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं रखता कि उसे बख्श दिया जाए, जबकि रोशानी उससे काफ़ी डर रही थी। मालूम नहीं क्यों, मगर शायद फितरी सी घबराहट थी जिसके तहत जान छुड़ाना चाह रही थी। उसने इर्द गिर्द देखा और कांटा और छुरी देखने लगी। नहीं, ये फ्लॉप है, वो खुद से ही बोली। और फिर उसके दिमाग में ट्रिक आई कि वो यहाँ से भाग जाए। ज़ार को लगेगा वो बाहर भागी है, वो उसे ढूंढता ढूंढता थक जाएगा और फिर आज रात भी वो बच जाएगी। वो जल्दी से उठी और वहाँ से फ़रार हो गई और दूसरी सिमत वो उस जगह पर आया तो वो गायब थी। अब नहीं बचती तुम मुझसे रोशानी। उसने छुरी और कांटा उठाकर जेब में रखा और एक नज़र बाहर घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसे यकीन था कि वो कमरे में होगी और जानबूझकर उसने उससे फ़रार होने के लिए ये कहा था कि उसे भूख लग रही है। वो ज़रा माथे पर तेवरी चढ़ाए आगे बढ़ा और अपने कमरे की जानिब कदम उठाने लगा। कमरे का दरवाज़ा लॉक था। उसने कार एंटर किया और दरवाज़ा खुल गया। तभी लाइट भी चली गई। हालांकि ये यहाँ का सबसे महंगा होटल था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था शायद बाहर बारिश होने को बेचैन थी। ये जो भी वजह थी। वो नफ़ी में सर हिलाता अंदर आया और एकदम ही उसके सर पर ग्लास लगा था। वो सर थामता ज़मीन पर बैठ गया। ग्लास लगा ज़रूर था, मगर ज़ख्म कोई नहीं दिया था। और तभी लाइट भी आ गई। उसने रोशानी को पहाड़ खाने वाली नज़रों से देखा, जबकि रोशानी दांतों तले लब दबा गई। उसे लगा कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। दरवाज़ा बंद करो, उसने गुस्से से कहा। रोशानी अपने प्लान की इतनी जल्दी फ्लॉप होने पर गमज़दा ही रह गई। अब वाकई उसे कोई नहीं बचा सकता था। वो मुँह बसोर कर उससे दूर हो गई, जबकि ज़रियाब ने अच्छे से लॉक लगाकर उसकी जानिब देखा और सर पर फिर से हाथ लगाकर चेक किया कहीं खून न निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा था। मगर ग्लास लगा बहुत ज़ोर से था। हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी? ज़रियाब ने तपते हुए सवाल किया। वो मैं? हाँ, तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, राइट? उसने घड़ी उतारी, वॉलेट और मोबाइल रखा और अब शर्ट उतारने लगा। रोशानी घबरा सी गई। वो परेशान हो गई। बिल्कुल चुप, उसने उसे टोक दिया और रोशानी चुप हो गई। भूख लग रही है या नहीं? वो उसके करीब आता बोला, जबकि रोशानी तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाने लगी। फिर क्या है? वो उसकी कैफियत पर कहकर रोकता बोला। पेट में दर्द, वॉशरूम जाऊं? वो आंखें पर पटाकर बोली, जबकि ज़रियाब दांत पीसकर साइड पर हट गया। जाओ, उसने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। मैं जानबूझकर तो नहीं कर रही। रोशानी उसके गुस्से से खाइफ होती रोने वाली हुई। शट अप, जाओ और जल्दी वापस आओ, वो भड़क कर बोला, जबकि वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। ज़रियाब नफ़ी में सर हिलाता मोबाइल पर आने वाले मैसेज को देखने लगा, जहाँ हैदर ने उसे आयशा की तस्वीर और उसकी स्टेटमेंट भेजी थी। कल्प्रिट इज़ योर स्टूडेंट माय डियर ब्रदर, तंजिया मैसेज था। उसकी बात को दुरुस्त साबित हो गई थी। ज़रियाब शॉक्ड ही रह गया। शॉक्ड की कैफियत में वो बेड पर बैठ गया और फ़ौरन हैदर को कॉल मिलाई। आपको कैसे पता कि यही है वो? वाकई गधे, जब वो अपने मुंह से कह रही है कि तू और अभी किसी की बात की ज़रूरत है। हैदर चिढ़ गया। नहीं, आप उस तक कैसे? उसकी माँ ने बताया, मुझे नहीं पता। उस औरत के बारे में वो मुर्तज़ा हाउस के बाहर खड़ी थी और शायद वहाँ से निकलने वाले पहले शख्स को उसने ये सारी कहानी सुना दी। वो लापरवाही से बोला। ज़रियाब सर थाम गया। अब
وہ اسی سے جاننا چاہتا تھا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا، اسے بھی بے لباس کر کے دنیا میں اڑا دوں۔ حیدر کلس کر بولا، نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا۔ ذریعہ نے اسے روکا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ اینی ویز یہ تمہاری اور روشانی کی مجرم ہے، یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر تم چاہو تو اسے اریسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ وہ مشورہ دینے لگا۔ اسے پولیس کسٹڈی میں دے دیں، لیکن تب تک نہیں جب تک میں نہ لوٹ آؤں، پلیز۔ وہ بولا تو حیدر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارا مجرم تمہارا انتظار کر رہا، اپنی عیاشی کے دنوں میں کمی لا کر پہنچ جاؤ یہاں۔ وہ بولا تو ذریعہ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینک یو بھائی، موسٹ ویلکم، موٹے بس 10 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دو۔ وہ بولا، جبکہ ذریعہ ہنس دیا۔ ابھی بالکل ابھی، اس نے کہا۔ نہیں یہ نہیں، ڈیڈ کی کار۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں یار ڈیڈ مرتے ہیں اس پر۔ ذریعہ جلدی سے جان چھڑانے لگا۔ بس مجھے وہیں چاہیے۔ حیدر بازی دعا یار بھائی، اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ذریعہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ عائشہ تھی، وہ لڑکی جو ان دونوں کے بیچ تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھول گئی، غصے سے مٹھیاں بھینچ گئی۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ ذریعہ کی وجہ سے روشانی بے آبرو ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، عجیب کیفیت تھی، اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر گئی۔ بے دلی سے موبائل پھینک پر بستر پر لیٹ گیا، جبکہ دروازہ کھلا اور روشانی باہر نکل آئی۔ ذریعہ نے اس کی جانب دیکھا۔ گھبرائی سی وہ لڑکی کسی جادو کے زیر اثر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ایم سو سوری، میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہی، مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ایکچولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ چیز کی وجہ سے میں ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو ہوپ فلی میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد اس ناول کو آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔